عليك يا حبيب سلام عليك. 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے. تو بھائی بنانے والا جانے یا بننے والے جانے، ہم کون ہوتے ہیں جاننے والے، لیکن پھر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کتنے پہلے بنایا. تو صحابی ہیں حضرت جابر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ہم سب کے نبی، آپ کے نبی، میرے نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. تو کتنا پہلے تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. تو کوئی کیا جان سکے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا پہلے بنایا؟ تو یہ آدھے پجامے کا مولوی بھی نہیں تھا، تو یہ جب تھا ہی نہیں تو یہ اوور ایکٹنگ کیوں کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کب بنایا؟ ارے مولوی صاحب جب آپ تھے ہی نہیں تو آپ کیوں دنیا کے سامنے اوور ایکٹنگ کرا رہے ہو؟ اللہ نے بنایا ہے، نبی بنے ہیں تو بنانے والا جانے بننے والا جانے. مگر ہم انسانوں کی عادت ہے ریسرچ کرنے کی، ہماری عادت ہے تحقیق کرنے کی. تو ریسرچ تو کریں گے، تحقیق تو کریں گے، سوچیں گے تو صحیح کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا پہلے بنایا. تو آؤ چلو نبی کی بارگاہ میں، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آقا ایک دن ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل تم دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو، اور اس درمیان بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں، بہت سارے رسول اعظام تشریف لے گئے ہیں، اور تم بہت سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس گئے ہو. اے جبرائیل تم دنیا کے سب سے پہلے انسان کے پاس بھی گئے ہو اور میرے پاس بھی آ رہے ہو. تو جبرائیل آج یہ تو بتا دو کہ تم کتنے برس کے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے، تم کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کتنے برس کا ہو گیا ہوں یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، میں کتنے سال کا ہو گیا ہوں یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم کہ تم کتنے برس کے ہو گئے ہو، مگر کچھ اندازہ ہی پیش کر دو. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری عمر کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لیجئے کہ کائنات بننے سے پہلے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا. یا رسول اللہ جبرائیل نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے. یا رسول اللہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، پھر 70,000 برس کے لیے چھپ جاتا تھا، پھر ایک بار چمکتا تھا، پھر 70,000 برس کے لیے چھپ جاتا تھا، پھر ایک بار چمکتا تھا، پھر میں دیکھتا تھا، پھر 70,000 برس کے لیے چھپ جاتا تھا. یا رسول اللہ جو ستارہ 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا، یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے، 72,000 بار. تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے 72,000 بار دیکھنے والے جبرائیل ذرا یہ تو بتا دو کہ دیکھتے ہی رہے یا پہچان بھی گئے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار ذرا زور سے نعرہ رسالت. جبرائیل یہ تو بتا دو کہ دیکھتے ہی رہے یا پہچان بھی گئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا تو 72,000 بار ہے مگر پہچان نہ سکا. تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ. جبرائیل مجھے میرے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو ہوں. اتنا
اتنا پہلے رات میں فیض آباد شہر میں تقریر کر رہا تھا، چوک میں دیکھا نا چوک آپ لوگوں نے؟ جی فیض آباد شہر میں چوک میں الحمدللہ پرمیشن بڑی مشکل سے ملی، لیکن 2 سال کے بعد جلسہ ہونا تھا، بڑی مشکل سے پرمیشن ان کو ملی۔ مغرب سے عشاء تک یہ جلسہ رہا، بہت کامیاب رہا، لوگوں نے بہت ذوق و شوق کے ساتھ سنا اور ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک وقت میں سبھی لوگ توجہ سے اور دلچسپی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن لیں۔ حضرات، تو میرے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ کتنا پہلے؟ ایک قرآن تو بتا، اللہ نے اپنے نبی کو کتنا پہلے بنایا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے وہ اول ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہوا سے مراد کون ہے؟ اس ہوا کا مرجع کون ہے؟ اس ہوا سے مراد کون ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ اللہ کس کو اول کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو آخر کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو ظاہر کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو باطن کہہ رہا ہے؟ اور کون ہے وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ تو اگر اس ہوا کا مرجع سمجھنے کے لیے اگر ہم بریلی شریف چلیں گے اور اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے لے دے کے صرف اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں دہلی، نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ 958 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 952 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، یعنی 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی کہا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ ہستی ہے کہ جنہیں روزانہ جاگتے ہوئے دہلی میں میرے نبی کی زیارت ہوا کرتی تھی، میرے نبی کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے ان کی تربت پر حاضری دی اور ان کی تربت پر حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا حضور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ میں نے عرض کیا حضور قرآن کس کو اول کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو آخر کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو ظاہر کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو باطن کہہ رہا ہے؟ اور کون ہے وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ حضور اس ہوا کا مرجع کون ہے؟ تو آج بھی ان کی تربت کی ہے، ان کی تربت سے آواز آئے گی ارے میری کتاب مدارج النبوہ پڑھ کے دیکھ لے۔ اور جب میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ پڑھ کے دیکھی تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت اللہ کی تعریف بھی ہے اور یہ آیت مصطفیٰ کی تعریف بھی ہے، یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور یہ آیت مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ جب نبی کی تعریف جب اللہ کی تعریف مقصود ہوگی تو ترجمہ یوں ہوگا کہ خدا اول ہے، خدا آخر ہے، خدا ظاہر ہے، خدا باطن ہے، اور خدا ہر چیز کو جاننے والا۔ اور جب اس سے نبی کی تعریف مقصود ہوگی تو ترجمہ یوں ہوگا کہ نبی اول ہے، نبی آخر ہے، نبی ظاہر ہے، نبی باطن ہے، اور نبی ہر چیز کو جاننے والے۔ تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں اول، خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، دونوں اول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تبریز عالم قادری ڈنکے کی چوٹ پر جواب دے گا کہ ہاں دونوں اول ہیں، خدا بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، مگر دونوں کا انداز الگ الگ۔ وہ اس طرح کہ خدا بنانے میں اول، مصطفیٰ بننے میں اول، خدا پڑھانے میں اول، مصطفیٰ پڑھنے میں اول، خدا دینے میں اول، مصطفیٰ لینے میں اول، خدا لانے میں اول، مصطفیٰ آنے میں اول، خدا سکھانے میں اول، مصطفیٰ سیکھنے میں اول۔ بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی بے مثال، یہ بھی بے مثال۔ نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب۔ نعرہ
نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی